الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج کا بیان بچیوں کے حقوق سے متعلق ہوگا۔ اسلام میں بچیوں کے کیا حقوق ہیں؟ زمانہ جاہلیت میں عرب کے مشرکین جہاں ان میں بہت سی برائیاں پائی جاتی تھی، ایک بڑی برائی ان میں یہ پائی جاتی تھی کہ وہ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے تھے۔ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ جب ان کے یہاں بچیاں پیدا ہوتی تو وہ خوشی کے بجائے غم ان کو لاحق ہوتا تھا، غمگین ہوتے تھے، اداس ہوتے تھے کہ ہمارے گھر بچی پیدا ہوئی ہے۔ بچی کی پیدائش کو ناپسند کرتے تھے اور پھر اپنی اس بچی کو زمین میں گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیتے تھے، زندہ بچی کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی اس جاہلیت کو ذکر کیا ہے، ان کے اس ظلم کو ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی بچیوں پر کیسا ظلم کرتے تھے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ نحل کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جاہلیت کا، اس دور کا ایک نقشہ اس میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔
اور جب ان میں سے کسی ایک کو بچی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ اندر گھٹتا رہتا۔ بچی کی خبر سن کر خوش ہونے کے بجائے اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو، اس کے بجائے اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا۔ دل کے اندر خوشی ہو تو بجائے خوشی کے وہ غمگین ہو جاتا، اور بچی کی پیدائش پر اتنا غمزدہ ہوتا اور اتنا دکھ ہوتا اسے، اور اتنی شرم آتی کہ ہمارے یہاں بچی کی پیدائش ہوئی ہے، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے منہ چھپاتا پھر تھا، کوئی مجھے دیکھ نہ لے، یہ میرے لیے بڑی عار کی بات ہے کہ میرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے، تو لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، اور پھر پلاننگ کرتا تھا، سوچتا تھا اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا اس بچی کو ذلت کے ساتھ قبول کر کے اسے رہنے دے، کہ بچی کو یا اس بچی کو اپنی بچی کو زندہ درگور کر دے، زمین میں اسے داب دے۔ یہ سوچ آتی تھی کہ میں اسے زندہ کیسے رکھوں گا، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ فرماتے الا ساء ما يحكمون، یہ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ عرب کی جاہلیت کے زمانے کے لوگ بچیوں کو عار اس لیے سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے بیٹے تو ہمارے لیے شان و شوکت کے باعث ہے، ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے بچوں سے، بیٹوں سے، یہ بیٹے بڑے ہوں گے ہمارے دست و بازو بنیں گے، یہ جنگ میں ہمارے ساتھ جائیں گے، ہمارے خاندان کا نام روشن کریں گے، ان کے بہادری کے کارنامے ہوں گے، ہمارا سر فخر سے بلند ہوگا۔ لیکن بچیوں کو اللہ اکبر، یہ کل ہمارے کسی کام کے تو ہے نہیں، یہ کسی جنگ میں نہیں جا سکتی ہے، یہ لڑ نہیں سکتی ہے، کسی اور کے گھر بیائی جائے گی، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، تو اپنی ان بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم فرمایا اور اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر 1400 سال پہلے عرب کی اس جاہلیت کا خاتمہ کیا، اور اللہ نے حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی اصلاح کی کہ آج کے بعد بچیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نازل فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، تم مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ عرب کے بعض لوگ وہ بچیوں کو قتل کرتے تھے شرم اور عار کی وجہ سے، کہ وہ اپنے لیے اسے عار سمجھتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ وہ کہتے تھے ہم خود غریب اور فقیر ہیں، بچیوں کو کہاں سے پالیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کی وجہ سے کہ تم غریب ہو فقیر ہو اپنی بچیوں کو قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی کھلائیں گے اور تمہارے بچوں کو بچیوں کو بھی کھلائیں گے، یعنی بچیوں کے آنے سے اللہ پاک تمہارا رزق بڑھا دے گا۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ،
مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو. فقیر نہیں تھے لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ بچیاں آئی تو اب ہم ان کو بھی پالیں گے تو ہمارا خرچہ بڑھ جائے گا، ہم غریب ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقهم وإياكم، ان بچیوں کی فکر مت کرو، ان کا رزق میں عطا کروں گا اور تمہیں بھی رزق دوں گا. بچیوں کے آنے سے کسی کا رزق کم نہیں ہوتا ہے، اللہ اس رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. میری شادی ہوئی، میں طالب علم تھا، میرے یہاں پہلی بچی پیدا ہوئی. طالب علمی کا زمانہ تھا، مالی اعتبار سے میں کمزور تھا. شادی ہو گئی، بچی پیدا ہوئی اللہ، اور پہلی میرے یہاں بچی کی ولادت ہوئی. اللہ نے اس بچی کی ولادت کے بعد میرا رزق اور بڑھا دیا، میرے مال میں اضافہ کیا. اس وقت سے لے کر آج تک مجھے کبھی میں نیچے نہیں گیا، اوپر ہی جا رہا ہوں. بچیوں کے آنے سے اللہ کی رحمت میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سے ہم نے حدیث پڑھی. ایک مرتبہ انہوں نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. فرمایا بیٹے اللہ کی نعمت ہے اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے. بیٹے اللہ کی نعمت ہے اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے. پھر فرمایا دونوں میں فرق یہ ہے، اللہ اپنی نعمت دے کر واپس لے سکتا ہے لیکن رحمت دے کر واپس نہیں لیتا ہے. اللہ اکبر. بیٹیاں تو رحمت ہے، اپنے لیے زحمت مت سمجھو. اس لیے اسلام وہ مذہب ہے جس نے 1400 سال پہلے بیٹیوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے، بچیوں کی جان کی حفاظت کی ہے. عرب کی جاہلیت کا ایسا خاتمہ کیا کہ اس وقت سے لے کر آج تک ان 14 صدیاں بلکہ زیادہ عرصہ گزرا، ایسا قلع قمع ہوا اس رسم کا کہ اس وقت سے لے کر آج تک آپ کو عرب کی سرزمین پر پھر کسی بچی کو آپ کو قتل ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کسی بچی کا قتل نظر نہیں آئے گا. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس رسم بد کو مٹایا اور اسلام نے بچیوں کو حقوق دیے ہیں. والدین کو اسلام نے بچیوں کی اچھی تربیت کا حکم دیا ہے. اسلام نے بچیوں کو سب سے پہلے یہ حق دیا اس دور کے اندر کہ بچیوں کو قتل کرنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو لوگ مسلمان ہوتے آپ ان سے بیعت لیتے تھے. خواتین بھی مسلمان ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بیعت لیتے، لیکن وہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں لیتی تھی، زبانی کلامی بیعت ہوتی تھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کا ذکر کیا ہے اور اس بیعت میں ایک وعدہ ان سے یہ لیا جاتا تھا. فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن. اللہ کے رسول یہ جو عورتیں مومنات آپ کے پاس آئے بیعت کرنے کے لیے اور آپ سے ان باتوں پر بیعت کرے کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اولاد کو قتل نہیں کریں گی. قتل اولاد اس کا خاتمہ کر دیا. دوسری چیز فرمایا اولاد پیدا ہو تو اولاد، اسلام نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے
کہ اور بچیوں کی پیدائش پر خوش ہونا ہے، غم نہیں کرنا. یہ غم کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے. تمہارے گھر بچی پیدا ہو تمہیں خوش ہونا ہے. آج بھی اللہ معاف فرمائے، ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں جو بچیوں کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتے. بچہ پیدا ہو مٹھائیاں بانٹتے ہیں، بچی پیدا ہو پھر کچھ نہیں. یہ مشرکین کا طرز ہے. یہ اسلام مسلمانوں کا کام نہیں ہے. مسلمان بچیوں کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں. اس لیے اسلام نے ہمیں اس خوشی کا ایک طریقہ یہ بتایا کہ جب تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو، عقیقہ کرو. عقیقے کی دعوت کرو، دوستوں کو رشتہ داروں کو بلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ. ہاں البتہ یہ ہے، بچہ پیدا ہو تو 2 بکرے ہیں، بچی پیدا ہو تو 1 بکرا ہے. بکرا یا بکری. لیکن یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اسلام نے بچوں کی پیدائش پر زیادہ خوشی کا حکم دیا ہے اور بچیوں کی پیدائش پر کم خوشی کا حکم دیا ہے. کچھ سالوں قبل یہاں ایک مسلم نوجوان آیا. وہ آ کر مجھ سے ملا، کہنے لگا امام اچھا یہ جو مسلم ہوتے ہیں انگریز، یہ اسلام کی سٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اسلام کو مطالعہ کیا ہے کافی حد تک. ایک بات میں سٹک ہو گیا ہوں، وہ آپ سے پوچھنی ہے. میں کہا پوچھو. کہا بچہ پیدا ہو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 بکرے عقیقے میں ذبح کرو اور بچی پیدا ہو تو 1 بکرا. یہ فرق کیوں ہے؟ بچہ اور بچی تو دونوں برابر ہے، دونوں پر خوش ہونا چاہیے. تو ایک میں 2 بکرے، دوسری میں 1 بکرا. میں کہا سوچنے کا زاویہ بدلو. اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ عقیقے میں گروی رکھا ہوا ہوتا ہے. جب اس کا عقیقہ دیا جاتا ہے تو اس بچے کی تمام تکالیف، مشکلات اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ اس سے ہٹا دیتے ہیں. عقیقے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بچے کو اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ہٹا دیتے ہیں، بچا دیتے ہیں. میں کہا بیٹے کی تکلیف اور پریشانیاں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے فرمایا اس کے لیے 2 بکرے دو. اور بچی تو اللہ کی ایسی رحمت ہے، اس کی پریشانیاں کم ہوتی ہیں، فرمایا 1 بکرا دو، اس سے بھی ہٹ جائیں گی پریشانیاں. سوچنے کا زاویہ بدلو. اسلام بچی کے پیدائش پر بھی کہتا ہے خوش ہو، عقیقہ کرو. میں کسی اور کی بات تو نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں پٹھانوں میں بچہ پیدا ہو بڑی خوشی منائی جاتی ہے، اور جناب فائرنگ کرتے ہیں اور دعوتیں ہوتی ہے. یہ عقیقہ بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگ نہیں کرتے ہیں. وہ دعوت جو کرتے ہیں وہ ختنے کے موقع پر کرتے ہیں. بچے کی ختنہ ہوتی ہے تو اس پر جناب کیا ہے، ایک بہت بڑا ایک فنکشن ہوتا ہے، ایک پارٹی ہوتی ہے اور اس میں کھانا کھلایا جاتا ہے. آج میرے بیٹے کا ختنہ ہے. بیٹی کی تو چونکہ ختنہ ہوتی نہیں ہے تو دعوت کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے وہ یہ کہ 7ویں دن عقیقہ کرو، اسی دن بچے کے سر کے بال کاٹو، اسی دن ختنہ کرو اور اسی دن اس کا نام رکھو، اور 7ویں دن بچی کا بھی عقیقہ کرو. تو یہ بچیوں کے حقوق ہے. بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو، دونوں پر خوش ہونا ہے. پھر تیسری چیز
بچہ ہو یا بچی ہو دونوں کو ایکول ٹریٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ جی بچہ پیدا ہو اور بچی پیدا ہو، گھر میں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں، بچوں کے ساتھ تو زیادہ حسن سلوک ہے، بچیوں کے ساتھ کم ہے. بعض مائیں گھروں میں کوئی اچھا کھانا ہو نا تو وہ الگ رکھتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا تو وہ کھائے گا، جو بچہ کچا ہو تو بچیوں کو دے دیتی ہے. یہ بھی غلط کام ہے. بچے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اپنی اولاد کو، بچے اور بچیوں کو جو تحفہ تم دو تو برابر دو. بچے کو اچھا سوٹ لے کے دیا ہے، بچی کو بھی دے. بچے، بیٹے کو آپ اچھا تحفہ دیتے ہیں، بیٹی کو بھی اچھا تحفہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو برابر ٹریٹ کرو. پھر آپ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، یعنی معنی یہ ہے بیٹوں کو فضیلت دینا، زیادہ دینا، بچیوں کو کم دینا، ایسا مت کرو. پھر آپ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا اگر میں بیٹے اور بیٹیوں میں سے، مردوں اور عورتوں میں سے کسی ایک کو فضیلت دیتا، اللہ اکبر، فرمایا فضیلت مت دو، ایکول ٹریٹ کرو، لیکن میں اللہ کا رسول ان دونوں میں سے کسی ایک کو فضیلت دیتا تو بچیوں کو فضیلت دیتا. آپ اندازہ لگائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں سے پیار کرنا سکھایا ہے، محبت کرنا سکھائی ہے. اسلام نے یہ حقوق بتلائے ہیں ان کے. پھر اسلام وہ مذہب ہے کہ زمانے جاہلیت میں بچی یتیم رہ گئی تو اس بچی پہ ظلم کیا جاتا تھا. یتیم بچی ہے، اس کا مال بھی ہے، جائیداد ہے، تو جو اس بچی کو پالنے والے رشتہ دار ہوتا تھا وہ اس بچی پہ ظلم کرتا تھا، اس کی شادی نہیں کراتا تھا. لیکن شادی ہوگی تو یہ جائیداد مال لے جائے گی یہ یتیم بچی. تو وہ اس بچی کو اس کی شادی بھی نہیں کراتا تھا اور اس کا مال اس پہ قبضہ کر لیتا تھا، اور یا اس سے شادی کرتا تھا لیکن برائے انعام شادی ہوتی تھی تاکہ اس کے مال پہ قبضہ کرے. اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے تو پھر ان کو روک مت رکھو، ان کی شادیاں کرا دو، ان کے مال پہ قبضہ مت کرو، برائے انعام ان سے شادیاں مت کرو، ان کی جائیداد اور مال ہڑپ کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دو، ان کی شادیاں کرا دو. تمہیں شادی کرنی ہے تو جاؤ دیگر عورتوں سے شادیاں کرو جو تمہیں پسند ہو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، ان یتیم بچیوں پہ ظلم مت کرو. یہ اسلام نے ہمیں بچیوں کے حقوق بتلائے ہیں کہ بچیوں کے حقوق ادا کرو. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلتیں بیان کی ہیں، ان کا اجر و ثواب بیان کیا ہے، مسلمانوں کو ترغیب دلائی ہے تاکہ مسلمان یہ اجر و ثواب سن کر اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میرے پاس ایک غریب عورت آئی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، 2 بچیاں تھیں، مسکین عورت تھی. میرے پاس خود گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک کھجور کا دانہ تھا، میں نے وہ کھجور کا دانہ اسے دیا.
ماں کو بھی بھوک لگی ہے، پتہ نہیں کب سے کھانا نہیں کھایا، بچیاں بھی بھوکی ہے، اس ماں نے کھجور کے اس دانے کو آدھا کیا، آدھا ایک بچی کو دیا، آدھا دوسری بچی کو دیا، خود کچھ نہیں کھایا، وہ چلی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے یہ قصہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ بچیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال دے اور وہ اپنی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اللہ اکبر، تو قیامت کے دن وہ بچیاں ان کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ اجر و ثواب بتا رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں۔ فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو اچھی تعلیم دے، یہاں تک کہ وہ بچیاں بالغ ہو جائے، اور پھر فرمایا قیامت کے دن وہ شخص آئے گا، اس حال میں آئے گا، اس کا مرتبہ اور مقام یہ ہوگا، آپ نے فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں اکٹھی ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کو اچھی تربیت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، جب وہ بڑی ہو جائے ان کی اچھے گھرانوں میں رشتہ کرا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ یہ بچیوں کی تعلیم، تربیت، ان کے ساتھ پیار، محبت، حسن سلوک، میراث میں ان کو حصہ دینا ہے۔ باپ فوت ہو گیا تو بیٹے یعنی اس بچی کے جو بھائی ہے وہ ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اپنی بہن کو کچھ نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس بہن کی تو شادی ہو گئی تھی، ہمارے ابا نے جو حق تھا وہ دے دیا۔ یہ ظلم ہے۔ میراث میں بچیوں کا حق ہے، میراث میں بیٹیوں کا حق ہے، اور یہ ایسا حق ہے جو اللہ نے قرآن میں صاف صاف بیان کیا ہے۔ بیٹوں کو بھی حق ملتا ہے، بیٹیوں کو بھی حق ملتا ہے۔ اور کچھ تو ایسے ہوتے اپنی بہن کو بلایا اور کہتے ہیں جی تمہیں ہمارے باپ کا جو مال ہے، جائیداد ہے، تو وہ تو چھوڑ کر گئے ہیں، تو تمہیں کیا کرنا ہے، تمہارے پاس شوہر کے پاس تو ہے، تو وہ اس سے معاف کروا لیتے ہیں۔ تو وہ بہن بھی شرم و حیا کی وجہ سے کہہ دیتی ہے اپنے بھائی کو کہ جی میرا جو حصہ ہے میں نے معاف کر دیا۔ یاد رکھو اس طرح معاف کرانے سے معاف ہوتا نہیں ہے۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، یہ مسئلہ اس نے پوچھا، میں نے کہا تم اپنی بہن کو اس کی جو جائیداد میں حصہ بنتا ہے وہ اس کو دے دو، دینے کے بعد پھر دیکھو وہ تمہیں واپس کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ بہنوں کو بھی معلوم ہے ہمیں حصہ ملے گا تو نہیں، اگر ہم مانگیں گی تو بھائی سے جھگڑا ہوگا، تو کہتی چلو بھائی کو ناراض کرنے کے بجائے تو کہتی چلو میں نے معاف کر دیا۔ ایسے معاف نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بیویوں کا مہر بہت زیادہ رکھتے ہیں، خاندان میں نام اونچا، میری ناک اونچی ہو، کتنا مہر ہے؟ 10 لاکھ روپیہ، واہ واہ جی، بڑی واہ واہ ہوتی ہے۔ بعد میں رات کو بیوی کو جا کر کہتے جی میرا مال تیرا مال تو ایک ہی ہے، تجھے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتی معاف، کہتے معاف کر دیا جی۔ ایسے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ آپ اس کے ہاتھ میں 10 لاکھ رکھے، اس کے بعد دیکھیں وہ 10 روپے بھی واپس کرتی ہے نہیں کرتی؟ یہ ظلم ہے، ظلم۔ بچیوں پہ، گھر میں بچیاں ہیں تو ماں کہتی ہے اللہ اکبر، کہتی جی بیٹے تو ہمارے ہیں، یہ بڑھاپے میں ہمارے کام آئیں گے، بیٹی کہتی تو پرائی ہے، دوسرے گھر جائے گی۔ اچھا دوسرے گھر چلی گئی تو وہاں ایک ساس، یہ بڑا خطرناک رشتہ ہے، اور یہ جو ساس کا کریکٹر ہے اللہ معاف فرمائے، یہ جتنی سانسیں ہیں نا، ان سانسوں کو ذرا سوچنا چاہیے، قیامت کا دن بھی آنے والا ہے۔
کسی کی بچی پہ ظلم ہوگا تو اللہ نہیں پوچھے گا. یہ عجیب کریکٹر ہے. مجھے آج تک ساس کا کریکٹر سمجھ میں نہیں آیا. یہی ساس ہے اپنے بیٹے کے لیے سال بھر رشتہ ڈھونڈتی ہے. مجھے اپنی بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہے, اچھا رشتہ ڈھونڈنا ہے, اچھی لڑکی ڈھونڈنی ہے, خوبصورت ہو, خوبصیرت ہو. پھر جب بچی مل جائے تو پھر منگنی کرتی ہے, اس میں زیور دیتی ہے, پھر لوگوں کو بلاتی ہے, پھر اپنی جو بہو ہونے والی بہو ہے اس کی تعریف کرتی ہے. وہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے, اس میں یہ خوبی ہے, اس میں وہ خوبی ہے, اس میں یہ کمال ہے, وہ اتنی خوبصورت ہے, اتنے اچھے کردار کی ہے. تو پھر 1 سال تک تعریف کرتی رہتی ہے. پھر اگلے سال جب شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد مہینہ نہیں گزرا, جس عورت کی وہ سال بھر تعریف کرتی رہی اب اسی عورت کی بہو کی برائیاں کرتی ہے. میرے دوستو, اسلام نے بچیوں کے حقوق بتائے ہیں, ان کے ساتھ ظلم مت کرو. قرآن پاک میں مجھے ایک آیت اور یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیٹوں کا ذکر کیا, فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کے رونق ہے. لوگ خوش ہوتے ہیں, میرے بیٹے ہیں, یہ میرے کام آتے ہیں, میری ضروریات پوری ہوتی ہیں ان سے. آگے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. باقیات صالحات, تیرے رب کے یہاں باقی رہنے والی نیکیاں اجر اور ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے بہتر ہے. یہ باقیات صالحات کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس میں تمام نیکیاں شامل ہیں, ذکر و اذکار, عبادات, یہ سب اقوال ملتے ہیں. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی ایک تفسیر یہ ہے تمہاری نیک بیٹیاں باقیات صالحات. پہلے بیٹے کا ذکر ہے, بیٹوں کے بارے میں فرمایا دنیا کے رونق ہے, دنیا کی رونق ہے. اور بیٹیوں کے بارے میں فرمایا خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. تیرے رب کے یہاں ثواب اور امید کے اعتبار سے بہتر ہے. امام قرطبی اس تفسیر کو ذکر کرتے ہیں, پھر آگے ایک حدیث بیان کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھایا گیا, اللہ نے دکھایا مجھے کہ ایک شخص کو جو اللہ کے یہاں پیش ہوا, فیصلہ ہو گیا کہ اس کو جہنم میں لے جا کر پھینک دو. اس کو جہنم کی طرف لے جایا, جب جانے لگا تو اس کی بچیاں آئی اور اس سے چمٹ گئیں اور کہنے لگی اے میرے اللہ, اے ہمارے رب, اے ہمارے اللہ, یہ ہمارا ابا جان ہے, یہ ہمارے ابا جان ہے, یہ بڑے اچھے ابا جان ہے, انہوں نے ہم سے بہت پیار کیا دنیا میں, انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا حسن سلوک کیا, ہمیں تعلیم و تربیت دی اور ہمیں اچھی تربیت دی, ہماری اچھی جگہ شادی کرائی, ہمارا بڑا خیال رکھا, یہ گناہ اس سے ہوا, گنہگار ہے. اے اللہ یہ ہے تو ہمارا باپ, اس نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا. حضور نے فرمایا اس بچیوں کی چیخ و پکار کی وجہ سے اللہ نے اس شخص پر رحم فرما کر اسے معاف فرما دیا. یہ بچیاں ہی تمہاری کام آئیں گی قیامت کے دن. دنیا میں بھی بچیاں کام آتی ہیں, بڑھاپے میں بچیاں ہی کام آتی ہیں خدمت کے لیے. اور میرے دوستو, یہ اتنی بڑی تقریر میں نے آپ کے سامنے کی. آج کچھ گزشتہ دنوں ہمارے ملک میں ایک بچی, معصوم بچی, اس کو اغوا کیا گیا, پھر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, پھر اس کو قتل کیا گیا, پھر اس کو کچرے کے ڈھیر پر رکھ دیا گیا. کیا قیامت برپا ہونے میں اور کچھ باقی رہ گیا ہے؟ اتنا بڑا ظلم
ظلم تو جاہلیت کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، درندگی تو اس دور میں بھی تھی، بربریت تو اس دور میں بھی تھی، چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنا اور پھر ان کو قتل کر دینا آئے دن کے واقعات بن گئے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ صرف ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے ترقی یافتہ ملکوں میں اگر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ غریب ماں باپ جن پر ظلم ہوا ہے، انصاف ان کے گھر کی دہلیز پر آ کر ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہے، ان کو انصاف دلاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو انصاف صرف الفاظ میں ہے، کتابوں میں ہے۔ اس ماں پر کیا گزری ہوگی جس کی بچی کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے؟ وہ باپ اپنی بچی کے انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ جب انصاف تھا، عدل تھا، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، انصاف اور عدل۔ آج ہمارے یہاں انصاف ختم ہے، عدل ختم ہے، صرف کتابوں میں ہے، قانون صرف کتابوں میں ہے، چند روپوں میں پورا قانون ختم ہو جاتا ہے، بک جاتا ہے، عدل و انصاف کو ختم کر دیا جاتا ہے، خرید لیا جاتا ہے۔ وہ قوم کیسے ترقی کرے گی، وہ ملک کیسے ترقی کرے گا جہاں ظلم ہوتا ہو؟ کہتے ہیں معتصم، یہ ایک بادشاہ گزرا ہے، معتصم باللہ، یہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، میں عموریہ سے آیا ہوں، یہ کافروں کے ملک میں ایک شہر ہے، وہاں سے آیا ہوں، عموریہ۔ اور وہاں ایک مسلمان عورت کو میں نے بازار میں دیکھا کہ جسے قید کر لیا گیا تھا اور ایک سپاہی اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، اسے مار پیٹ کر وہ بازار میں گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے، اور مسلمان عورت اس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ وہ عورت جب اس کو وہ سپاہی مارتا ہے تو وہ آواز لگاتی ہے، واہ معتصمہ، واہ معتصمہ۔ وہ آپ کا نام لے کر آپ کو یہاں سے ہزاروں میل دور ایک عورت آپ کو آپ کا نام لے کر پکار رہی ہے مدد کے لیے۔ تو وہ سپاہی یہ سن کر اسے اور مارتا ہے، کہتا ہے تیرا معتصم یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ اتنا دور بیٹا ہے، تیری آواز کیسے سن سکتا ہے؟ کہتے ہیں معتصم پانی پی رہا تھا، پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے وہ پانی پھینک دیا اور کھڑا ہوا اور نے کہا لشکر تیار کرو۔ لشکر تیار ہوا اور وہ اس لشکر کو لے کر نکلا، عموریہ پہنچا، اس قلعے کا محاصرہ کیا اور اس پر ایسا حملہ کیا کہ اسے فتح کر لیا۔ فتح کرنے کے بعد وہ اس جیل میں پہنچا، اس عورت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس نے تلاش کر لیا، اس کے سامنے کھڑا ہوا، معتصم کہنے لگا اے میری بہن، تو نے مجھے پکارا، میں تیرے پکار پر حاضر ہوا، بتاؤ میں نے تیری پکار سنی ہے یا نہیں سنی؟ عورت کہنے لگی آپ نے میری پکار سنی۔ آپ اس عورت کو لے کر باہر آئے، اب اس سپاہی کی تلاش شروع ہوئی، سپاہی کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا اور اس سے کہا یہ ہے وہ شخص جس نے تجھ پہ ظلم کیا۔ اس عورت نے اس سپاہی سے کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا، میں نے اپنے معتصم کو پکارا تھا، تو کہتا تھا وہ نہیں آ سکتا، لے یہ معتصم آیا ہے، تیرے سامنے کھڑا ہے، تیرا ملک اس نے فتح کر لیا ہے۔ معتصم نے اس عورت سے کہا اس سے اپنا بدلہ لو، بادشاہ وقت ہے، کہا اس سے اپنا بدلہ لو۔ وہ مسلمان عورت تھی، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، میرے لیے یہ کافی ہے کہ آپ میری پکار پر یہاں پہنچے ہیں اور آپ نے اس شہر کو قبضہ کر لیا
اور میرے لیے آپ نے اتنا بڑا جناب کیا ہے حملہ کیا ہے، یہ میرے لیے کافی ہے، میں اسے معاف کر دینا چاہتی ہوں، میں نے اسے معاف کر دیا۔ معتصم نے اس کا جواب سن کر کہا کہ تجھ جیسی عورت واقعی اس قابل ہے کہ ایک بادشاہ اس کی پکار سن کر اپنی فوج کو لے کر دوسرے ملک پر حملہ کر دے، اور تجھ جیسی عورت ہے جو ایسی بات کرتی ہے۔ تو نے دنیا کو یہ دکھا دیا، آج ایک عورت نے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ ہم وہ قوم ہے کہ جس کے اندر ایک عورت بھی اگر مشرق میں کسی بھی ایک کونے میں یا مغرب میں کسی ایک کونے سے مسلمانوں کو پکارے تو دوسرے کونے سے مسلمان اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، اور ہم وہ قوم ہے جب اپنی دشمن پر قابو پا لیتے ہیں تو ہماری عورتیں انہیں معاف کر دیتی ہیں۔ یہ جب عدل تھا، جب انصاف تھا، تو دنیا میں عورتوں پہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عدل ہو، انصاف ہو، مجرموں کو عبرتناک سزائیں دی جائے، ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے، تو پھر اس معاشرے میں امن آئے گا، اس معاشرے میں سکون قائم ہوگا، گھر گھر تک، گھر کی ہر دہلیز تک انصاف فراہم کرنا ہر حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جو والدین جن کی معصوم بچی جس کے ساتھ یہ بربریت ہوئی ہے، وہ تو معصوم بچی تھی، نہ اس سے کوئی حساب کتاب ہوگا، وہ تو جنت میں چلی گئی، کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ والدین کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جن پر یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، سب کی بچیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔